assassins after me. اور یہ مجھے ارشد نے جانے سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے پہ ہیڈ منی ہے، اور میں نے یہ کئی دفعہ انٹرویوز میں کہا ہے کہ اس پہ ہیڈ منی ٹیررسٹ کو دی گئی ہے. میں اب یہ نہیں الزامات لگانا چاہتی کس نے دیے ہیں، سب کو پتہ ہے کون اس کی آواز چپ کرانا چاہ رہا تھا. اس نے کہا they had sent assassins after me. IK also knows about threats to me and was kind enough to warn me. اور خان صاحب نے خود بھی کہا میں نے اسے وارننگ دی تھی. Too many players, local with international nexus. باقی پھر ہماری پرسنل باتیں ہوئی. اس کے بعد 1 اکتوبر کے لگ بھگ وہ واپس واٹس ایپ پہ آیا اور اس وقت بھی بات چیت ہوئی. اور میں نے اس وقت صرف اتنا پوچھا تھا کہ تم جو ویلاگ ہروز کر رہے ہو اور جو بیک گراؤنڈ تمہارا ہے، اگر تم ہائیڈنگ میں ہو تو اس بیک گراؤنڈ سے لوگ ٹریس نہ کر لیں تم کدھر ہو. مجھے کیا پتا تھا کہ آلریڈی لوگوں نے ٹریس کر لیا تھا. لیکن یہ کہنا ایک شخص جس نے آرمی پہ اتنی ویڈیوز اور پروگرامز بنائے، جس کے مجھے یاد ہے ابھی تک وہ دن when his father died of a heart attack، اور پھر اس کا بھائی جو آرمی میڈیکل کور کے ڈاکٹر تھے، آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. وہ دن مجھے ابھی تک یاد ہے. میں جب ان کے گھر گئی اتنی انہوں نے سیکریفائسز دی، اور آپ آج بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کوئی تھریٹ ہی نہیں تھی ارشد شریف کو، نہیں تو وہ مجھے بتاتا اس کو کون تھریٹن کرتا اس کے فیملی میں. تو یہ تو صحیح بات ہے، غازی اور شہید بھی بہت ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. خیر عزت تو آپ نے کیا دکھائی، اس کی شہادت آپ نے کروا دی. اس کو بروٹل ٹارگیٹڈ مرڈر جس نے بھی کیا ہے وہ وہی ہے جنہوں نے تھریٹن کیا. اور اب ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں جی کوئی تھریٹ ہی نہیں تھی، یعنی کہ ایسے ہی وہ چلا گیا. اب پتہ نہیں کدھر کدھر الزامات. کل فیصل واڈا نے جو بےہودہ پریس کانفرنس کی، خیر اس کا تو سارا کریڈیبلٹی رانا سنالو نے خود ہی ختم کر دی جب اس نے پریس کانفرنس کر کے بیسکلی بتا دیا کہ ہاتھ ان کا تھا پریس کانفرنس میں اور شاباش دی اور سارا کچھ پریس کانفرنس کو. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی بہت شواہد ہیں ہمارے پاس. اور جوڈیشل کمیشن بنے، حالانکہ کمیشن جو بنی ہے، دیکھیں حامد میر کے قتل پہ بھی وہ قتل سوری اس کی جو گولیاں لگی تھی، بڑی پاورفل کمیشن بنی تھی، پتہ نہیں کدھر چلی گئی رپورٹ اس کی. اور بھی کمیشنز بنی ہیں اور جو بننی چاہیے کمیشن وہ بنی نہیں، جو کہ سائفر پہ بننی تھی. اتنی امپورٹنٹ بات ملک کے ساتھ ایک سازش ہوئی ہے اور آپ اس پہ ایگزامن ہی نہیں کرنا چاہ رہے. تو ارشد شریف کے ساتھ اس طرح نہ کریں کہ اس کی شہادت کو آپ کنٹروورشل کر دیں، کہ اس پہ سوالات اٹھائیں اب جبکہ وہ شخص نہیں ہے جواب دینے کے لیے. لیکن ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہیں، اس کی سٹیٹمنٹس ہیں ساری. ایک تو فواد نے بتا بھی دی. لیکن ایک اور بات پہ میں ختم کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج بڑا اچھا ہے، ڈی جی آئی نے بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہمارا آئین فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے، جمہوریت ہے، اس واسطے اظہار رائے اور کرٹیسزم بالکل لوگ کرنا یہ جمہوری حق ہے. لیکن آج کل یہ حق کس کو ملا ہوا ہے کھل کے؟ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اب کوئی پتہ نہیں کل کو میں بھی شاید پک اپ ہو جاؤں. ایک بار تو کوشش کی گئی تھی، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف 5.5 گھنٹے NDU میں گفتگو کرتے ہیں اور بڑا اچھا ہے. میں کہتی ہوں سب کو حق ہونا چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن کا. آپ تنقید کریں، کرٹیسائز کریں. تو انہوں نے کیا کرٹیسائز، ہماری لیے خان صاحب کو بھی کرٹیسائز کیا، کچھ تعریف بھی کی، لیکن کرٹیسائز کیا کافی حد تک 5.5 گھنٹے میں. آج آپ نے دیکھا ڈی جی آئی، ہمیں یہ یونیک ہے سچویشن کہ میں نے MI6 کے ڈائریکٹر کو کبھی نہیں پبلک پریس کانفرنس کرنے دیا، حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے غالباً UK کا دیا کہ دیکھیں کتنے پرائم منسٹر بدلتے ہیں، بٹ وہ جس طریقے سے بدلتے ہیں وہ ذرا فرق طریقہ کار ہے. اینی ہاؤ، تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، سخت تنقید کی عمران خان صاحب کے ساتھ، کچھ ڈائریکٹ کی، کچھ انسینویشن کی. اور ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں نے اپنی ویوز دی. دیکھیں اینڈ میں ویوز ہوتی ہیں، ہر چیز سبجیکٹیو ہے. فیکٹس بھی جس طریقے سے آپ پیش کریں دس سبجیکٹیو، سوائے پیور سائنس کے ہر چیز ویلیو ججمنٹ ہے. انہوں نے دی، بڑا اچھا. بہت جمہوری ملک ہے کہ یہ اداروں کے بھی آ کے پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں. لیکن خدارا سیاستدانوں کو بھی وہی رائٹ دے. اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا وہ اور بات ہے، آپ اگری کریں ڈس ایگری کریں ان کی ٹویٹ سے، لیکن جو اس پہ فزیکل وائلنس ہوئی، جو کسٹوڈین ٹارچر کیا گیا ایک ٹویٹ کی وجہ سے، آپ اگر آپ لوگ 5 گھنٹے
اور 3 گھنٹے پریس کانفرنسز یا پبلک ٹاکس کر سکتے ہیں جس میں سیاستدانوں کی تنقید کرتے ہیں، تو ہم سیاستدان ہیں، ہم قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہم پھر بھی کچھ نہیں بول سکتے، بچ بچا کے کوئی الفاظ کریں. خدا نہ خواستہ کسی لیڈر کا ملٹری لیڈرشپ کا نام غلطی سے لے لیں تو سیڈیشن لگ جاتی ہے 124A جو کہ کلونیل قانون ہے. یا پھر آپ کیا کہتے ہیں جی انسائٹمنٹ ٹو میوٹنی ہو جاتی ہے اگر آپ کسی کو ذرا سا کرٹیسائز کریں. میوٹنی کا الفاظ دیکھ لیں آپ ڈکشنری میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکچولی فوج کے سپاہیوں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ اپنے فوج کے کمانڈر کو ڈس اوبے کریں، پھر جا کے میوٹنی ہوتی ہے. یہ میوٹنی نہیں ہے اگر آپ کسی ملٹری لیڈر کو پالیسیز پہ یا ان کے بیان پہ جواب دیں جو کہ تنقیدی جواب ہو، کیونکہ اگر وہ تنقید کریں گے اور آپ خود آج انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ جمہوریت میں تنقید ہے، ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے، تو ہمیں بھی وہ حق آپ دیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے. ہمیں بھی تنقید کرنے دیں، ہمیں جواب دینے دیں جو آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، ہم سے بھی سنیں، اپنے میں وہ رکھیں کہ آپ کرٹیسزم لے سکتے ہیں. آپ ہم پہ یہ نہیں کہ آپ ہم پہ تنقید کرتے جائیں اور ہم خوفزدہ ہوں کہ پتہ نہیں ہم نے کر دیا تو یا ہم پہ کنٹیمپٹ لگ جائے گا، یا ہم پہ دہشت گردی کا چارج لگ جائے گا، یا پتہ نہیں سیڈیشن لگ جائے گا. کیونکہ خان صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہر دوسرے دن کوئی فضول سا چارج لگ جاتا ہے ان پہ. اور کس لیے لگتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک اپنی ویو پوائنٹ دے رہے. آپ نہیں ایگری کرتے، ہم کئی چیزوں سے نہیں ایگری کرتے جو آپ نے کہی ہیں، لیکن یہ ہمارا حق ہے. اگر آپ اس میں بلیو کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں تو ہمیں حق دے وہ بات کرنے کا اور تنقید کرنے کا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے کسٹوڈیل ٹارچر کر دیں کیونکہ آپ کو ان کی تنقید نہیں پسند آئی. آپ کورٹ میں لے جائیں، چارج کر لیں، ہم یہ نہیں کہتے. اور آپ اپنے شہریوں کو جو ڈسپیئر کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہمیں ایکسیپٹیبل. جمہوریت ہے، جمہوریت ہے، یا یہ جو فواد نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. یا جمہوریت ہے اس ملک میں یا نہیں ہے. اسی واسطے ہم عمران خان کے ساتھ آج کھڑے ہیں اور حقیقی آزادی کا مارچ جو ہمارا پرامن ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ ہمارے ساتھ تو فیملیز ہماری آتی ہیں، ہم کریں گے انشاءاللہ. کل سے شروع ہے اور ہمیں امید ہے کہ سارے ریاستی ادارے عزت رکھیں گے آئین کی اور آئین کے مطابق چلیں گے، جس میں ہمارا جمہوری حق ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں پرامن طریقے سے حقیقی آزادی کا. شکریہ. حماد اظہر صاحب کا ڈاکٹر صاحب نے ٹائم لے لیا ویسے جمہوری حق استعمال کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جو پہلے ہو چکی ہے. دیکھیں پچھلے 5 سے 6 ماہ